طارق جمیل کے تازہ بیانات خریدنے کے لیے شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس شوق تحصیل بازار بہمن نگر کو یاد رکھیں. یہ بیان طارق جمیل صاحب کا چشتیہ کا ہے. بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہیں جا کر اس کی انتہا ہو رہی ہے. اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جس کا یوں مڑ کے دیکھو تو کہیں ابتدا نظر نہیں آتی، آگے دیکھو تو کہیں انتہا نظر نہیں آتی. وہ اللہ ابتدا سے پاک ہے. ابتدا ہوتی ہے مخلوق کی اور انتہا بھی ہوتی ہے مخلوق کی، اور اللہ خالق ہے. اگر اس کی کوئی ابتدا ہو تو مطلب ہے اس کو بھی کسی نے بنایا، اس کی کوئی انتہا ہو تو مطلب ہے اس پر کوئی اور غالب ہے. جبکہ اللہ اعلان فرما رہا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ اللہ اپنا تعارف کس طاقت سے کروا رہے ہیں. کہتے مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایم پی اے، میں ایم این اے، میں ناظم. اب ایک نیا شوشہ چھوٹ گیا، میں یہ نواں چھج لگ گیا، میں ناظم. تو یہ تو سارے بیچارے پیشاب پخانے سے بنے ہوئے انسان میرے آپ جیسے، نہ اپنی طاقت سے اٹھتے ہیں، نہ اپنی طاقت سے بیٹھتے ہیں، نہ اپنی طاقت سے زندہ ہیں، نہ اپنی طاقت سے مرتے ہیں. ان کو تو تکبر جائز ہی نہیں، حرام ہے. اس لیے تکبر کبیرہ گناہ ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے تکبر جائز ہوتا تو اللہ کا رسول ہوتا، جس کو اللہ نے جو اٹھایا ہے تو ساتوں آسمان بھی اس کے سامنے سکڑتے چلے گئے، اور آسمان کے فرشتے آپ کی گرد کو بھی نہ پا سکے. جس کے سامنے سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بن گیا، جیسے چشتیاں کا چھوٹا سا اسٹیشن. سدرۃ المنتہا بھی جس کے سامنے اسٹیشن بن گیا، عرش بھی جس کے سامنے جھک گیا، اور عرش بھی اس کی منزل نہ رہا بلکہ عرش والا اس کا مقصود اور منزل بنا. اور ساتوں آسمان کے دروازے کھلے، سدرۃ المنتہا ایک چھوٹا سا سٹاپ بنا، عرش اس کے لیے دروازے کھول کے استقبال کو جھکا. عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ اس کے لیے اٹھا دیے گئے جو آج تک کسی کے لیے نہیں اٹھائے گئے. صرف اللہ جنت میں اٹھائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا آپ تو دکھا. قال لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو. اتنا لفظ تو قرآن میں ہے، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو. آگے حدیث سنا رہا ہوں. لن یرانی حی الا مات، اے موسیٰ جو زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق، کوئی تر دیکھے گی چیز مجھے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو ذرہ ذرہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے گی. مجھے دیکھنا ہے تو انتظار کرو. انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت والا دیکھ سکتا ہے. جنت میں جانے کے بعد، پہلے نہیں بعد. الذین لا تنام اعینہم، جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی. ولا یفنا شبابہم، جن کی جوانی ختم نہیں ہوگی، وہ دیکھ سکتے ہیں. باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اسی دنیا میں، اسی زندگی میں، اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے 70,000 پردے اٹھا دیے.
اپنے آپ کو سامنے کر دیا کہ یا حبیبی یا محمد ادن منی، اے میرے حبیب اور قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ادن منی قریب فکان قاب قوسین منہ او ادنا، یہ میں نے آیت نہیں پڑھی، بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، فکان قاب قوسین، فکان قاب قوسین منہ او ادنا، یہ بخاری شریف کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں، قاب کہتے ہیں مقدار کو، قاب مقدار، قوسین دو کمان، کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہو گیا جتنا کمان کا فاصلہ ہوتا ہے، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اتنا قرب دینے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا ادن منی، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ تو اتنی بلند پرواز کوئی کہاں سے لائے گا؟ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ اٹک گئے، یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بالشت بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور عرش پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، وہاں کی کبریائی اور جبروت میں کوئی دخل کیسے ہو؟ لیکن یہ وہ ہستی ہے جس سے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ سب سے پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، تو آدم کہاں سے آتے؟ نہ زمین نہ آسمان، نہ دن نہ رات، نہ فضا نہ ہوا، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، اور اللہ نے اپنا قرآن پڑھا۔ اس زمین آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اپنا قرآن پڑھا۔ کیا پڑھا؟ سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قسم ہے مجھے اس قرآن کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے پہلے بات واضح کی کہ ابھی زمین آسمان کے پیدائش میں 2000 سال باقی تھے، تو آدم علیہ السلام تو اس کو بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال بعد آئے ہوں گے، اس کا تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ تو نہ آدم ذات، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ہوا، نہ فضا، اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے، مجھے قرآن کی قسم۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، کب ملی آپ کو نبوت؟ جواب اس کا یہ تھا 40 برس کی عمر میں، جب آپ کی عمر 39 سال ہوئی تو آپ خلوت پسند ہو گئے، تنہائی پسند ہو گئے، اور مجمع سے وحشت ہونے لگی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار آپ کو ملا جس کو جبل نور کہتے ہیں، کوہان کی طرف۔ وہاں ایک چھوٹا سا غار تھا جس میں بیٹھتے تو سامنے بیت اللہ نظر آتا تھا، سیدھی نظر بیت اللہ پہ پڑتی تھی۔ تو 6 مہینے پہلے آپ بالکل پھر خلوت نشین ہو گئے، پہلے وحشت ہوئی مجمع سے، پھر 6 ماہ قبل غار میں پہنچے، اور پھر آپ کو رات کو خواب آتا، دن میں سچا ہو جاتا، رات کو خواب آتا، دن میں سچا ہو جاتا، اور آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر میں سے آواز آتی السلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ حیران ہوتے یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے۔ درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت بولتا السلام علیک یا رسول اللہ، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ تیار فرما رہے تھے۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور 21، 27، 22، 23 کوئی تاریخ تھی، انہی میں سے تاریخوں میں اختلاف ہے۔ تو جبریل ظاہر ہوئے اور آپ کو نبوت کی بشارت سنائی۔ یہ اس کا جواب ہے کہ مجھے نبوت ملی جب میری عمر 40 برس کو پہنچی، غار حرا میں، رمضان کی فلاں تاریخ، 21، 27، 23، 25 سب۔ لیکن آپ نے جواب یہ دیا کہ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔
یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو صحاح ستہ ہے، ہماری 6 کتابیں جن کو صحاح کہتے ہیں، اس کی روایت آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جس کو اللہ نے اتنا عالی شان بنایا ہو، جس کے سامنے لفظ شان بھی چھوٹا پڑ جائے، جس کی شان کے سامنے لفظ شان بھی چھوٹا ہو جائے، یہ ذرا آپ نے دیکھا کیسی تواضع کے الفاظ ہیں۔ انا البائس الفقیر، اللہ میں بھوکا میں فقیر، الوجل المستجیر، یہ عرفات کی دعا ہے حضور کی، الوجل المشفق، مولا میں ڈرا ہوا تجھ سے، میرا دل بھی تجھ سے ڈرا ہوا ہے، میری جان بھی تجھ سے ڈری ہوئی ہے، الوجل المستجیر، اللہ مجھے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے تیرے در کے، میں پناہ لینے آیا ہوں، الخائف الضریر، اللہ میں دکھی ہوں، ستایا ہوا ہوں، میں تیرے در پہ سوالی بن کے آیا ہوں۔ جس کو اللہ نے 7 زمینوں کی چابیاں دے دیں کہ سب خزانے تیرے حوالے کر دیتا ہوں، اور جس کے سامنے احد پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہاتھ جوڑ کر کہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو سونا چاندی بن جاؤں، جس کے دائیں طرف جبرائیل چلتا ہو اور بائیں طرف میکائیل چلتا ہو، اور باقی ووٹ دینے والے پیچھے پیچھے، منظوم صاحب پیچھے، ایم پی اے صاحب آگے اور ووٹ دینے والے پیچھے، اور اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر، جسے اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، ایسے اللہ کے نبی اس مقام پر ہیں جس کو کسی علم سے جانچا نہیں جا سکتا۔ یسوق اصحابہ، صحابہ کو آگے چلاتے، خود پیچھے چلتے، کوئی یہ نہ سمجھے بڑا سردار ہے۔ اور چلنے میں کیا انداز تھا؟ یخطو تکفؤن، کندھے جھکا کے چلتے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، جو ویسے ہی غلامی کی نشانی، مسکنت کی نشانی۔ جو ملتا قبل اس کے کہ وہ سلام میں پہل کرتا، آپ پہل کر جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پہ کسی نے پہل کی ہو۔ کسی سے آپ مسافہ فرماتے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے۔ ہمارے تو بس نہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اصل چیز سامنے رہے کہ یہ ہے معراج، آپ ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے، اور جب کسی نے آپ سے بات شروع کی تو آپ یوں اس کے سامنے کان دھر دیتے تھے، ایسے جب تک وہ بات کرتا رہا آپ ایسے بیٹھ رہے تھے، نعم نعم، اچھا 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 اچھا، او ہم تو حوصلہ نہیں کر پاتے، اور بس کر لمبی چھڑی جانا، کام دی گل کر نہیں۔ اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا ادھر سے یا ادھر سے تو آپ صرف اتنا نہیں دیکھتے تھے یا اتنا نہیں دیکھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ اگر ادھر سے کسی نے بلایا نا یا رسول اللہ، مجھے بولے مول صاحب، تو میں تو ہاں جی ٹھیک ہے،